اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت۔ عام طور پہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں عبادت کے بارے میں۔ عبادت کا ہم عام طور پہ جو مطلب لیتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز روزے کی کثرت، ذکر اذکار جو ہے یہ انسان زیادہ کرنے لگے، اور ظاہری طور پہ مرد جو ہے داڑھی چھوڑ دیں مثال کے طور پہ، اور جو ہے وہ شرعی پردہ کرنے لگے اور ذکر اذکار اور تسبیحات میں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عبادت اس کو نہیں کہتے۔ عبادت کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زندگی کو یا اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو اپنا نہ سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ملک سمجھیں اپنے آپ کو، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، مال و جان کا اختیار ہے، تو اس کو آپ امانت سمجھیں۔ اور اس میں پھر امانت میں یہ ہوتا ہے کہ خیانت نہیں ہوتی، بہرحال یہ میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن عبادت کی جو بنیادیں ہیں وہ یہ ہیں۔ عبادت کی بنیادیں جو ہیں وہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ عبادت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بے مقصد نہ سمجھیں۔ عبادت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی بسر کریں، یعنی دنیا میں دل نہ لگائیں، اور دنیا میں دل نہ لگائیں۔ یہ میں آپ کو عبادت کی جو بیسک ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں، یعنی اگر اس کے بغیر آپ نے کچھ اگر کیا کرایا تو وہ سب کچھ ضائع ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر جو کچھ بھی آپ کر رہی ہیں عبادت سمجھ کے، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ وہ ہوگی اگر آپ سمجھیں گی عبادت، لیکن وہ ضائع ہوگی۔ یہ جو میں بنیادی باتیں بیان کر رہا ہوں نا، اس میں مطلب یہ باتیں ہیں۔ ایک کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی جان اور مال کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہوئے، یہ ہماری مرضی تھی کہ ہم پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھجوایا ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس زندگی کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یا زندگی دی ہے، آپ کو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے یا نہیں بھجوایا ہے۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کو یعنی اپنے آپ کو اس کا مالک نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو مالک حقیقی جانیں۔ اور یہ زندگی کیا میں نے باتیں میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ کی پیدائش یا موت میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کا۔ تیسری بات یہ ہے ضروری، یعنی عبادت کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو اپنی
وہ امانت سمجھے۔ پھر چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، مال و جان جو بھی ہے آپ کے پاس، تو وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی کامیابی کے لیے مجھے دیا گیا ہے۔ اس کا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھیں، دنیا میں جی نہ لگائیں۔ عام طور پہ تو دیکھیں دنیا ہری بھری ہے اور ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اچھے اچھے مکانات کس کو نہیں پسند عام طور پہ، اور مال و دولت کے انبار کس کو نہیں پسند۔ یہ لینڈز اور یہ عمارات اور یہ کارخانے اور یہ اونچے اونچے کاروبار، یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں کس کو، یعنی سب کو پسند آتی ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی ہے، اگر ہم یعنی جو چیزیں ظاہر کی نگاہ سے ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کو ہم پسند کر لیں، یعنی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس سے پھر بہت بڑی بڑی غلطیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو چیزیں ظاہر کی آنکھ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ نے توجہ نہیں کرنی، اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اس کو دل میں نہیں بٹھانا، اس کو پسند نہیں کرنا۔ آپ نے جو چیزیں ظاہر کی آنکھ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو آپ نے پسند نہیں کرنا۔ واہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے، واہ کتنا اچھا بنگلہ ہے، واہ کتنا اچھا کھانے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، واہ کتنا اچھا سوٹ ہے، یہ ہم جو چیزیں پسند کرتے ہیں نا، تو اسی طرح آپ دیکھیں، تو جو چیزیں ظاہر کی آنکھ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو آپ نے نہ تو دل دینا ہے، نہ دل میں اس کے لیے کوئی رمق رکھنی ہے کہ بھئی یہ مجھے یہ چیز جو ہے یہ پسند آ رہی ہے، نہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ یعنی زندگی پھر ناکام ہو جائے گی۔ جو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھی دی ہے اس میں پھر آپ ناکام ہوں گی، آپ کچھ کر نہیں سکیں گی اپنے لیے۔ اور میں یہ ساتھ ایک بات یہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے باطن کو ترجیح دینی ہے، یعنی جو چیزیں آپ کی آنکھ کے سامنے نہیں ہیں اس کو آپ نے پسند کرنا ہے، اس کو دل میں جگہ دینی ہے۔ جو چیز آپ ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی ہیں اس کی آپ نے تلاش کرنی ہے، اس سے آپ نے محبت کرنی ہے اور اس کو دل میں جگہ دینی ہے جو چیز ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، جو باطن ہے اس کی سب سے بڑی حقیقت ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جس کا وجود جو ہے وہ حقیقی ہے۔ لا موجود الا اللہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی باطن کی جو بڑی حقیقت ہے، واحد حقیقت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو آپ نے پسند کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ نے پسند کرنا ہے اپنے لیے، اپنے زندگی میں کامیابی کے لیے آپ نے اللہ کو پسند کرنا ہے اور اللہ سے محبت کرنی ہے، صرف اللہ سے محبت کرنی ہے، اور پھر اللہ سے ایک تعلق بھی جوڑنا ہے آپ نے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی بھی تعلق نہیں جوڑنا چاہتا، کیونکہ ہم تعلق جوڑنا چاہتے ہیں ظاہر سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ تو بڑی غلط فہمی ہے اور انسان پھر بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق بھی جوڑنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا بھی کیا ہے اور ہمارے اندر جو روح پھونکی ہے وہ بھی اللہ نے پھونکی ہے، ہماری صورت گری جو کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔
ہماری صورت بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اپنے ہاتھ سے. خلقت بیدیہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے، اور والذی یصورکم فی الارحام کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ تمہاری صورت گری کرتا ہے رحموں میں. ماں کے رحم میں صورت کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. خیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.